علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ مجھے آپ لوگوں سے گفتگو کرنے کے لیے آج جو موضوع دیا گیا ہے وہ ہے معاشرے میں تعلیم کے فروغ کی بنیادی ضرورت۔ دیکھیں یہاں پہ دو چیزیں ہیں، ایک ہے تعلیم کی ضرورت اور دوسرا ہے اس کے فروغ کی ضرورت۔ تعلیم کیوں ضروری ہے؟ مجھے لگتا ہے کہ آپ سبھی یہاں پہ اہل علم ہیں، یہ بات آپ میں سے کسی پہ مخفی نہیں۔ آپ سبھی جانتے ہیں کہ تعلیم اس لیے ضروری ہے کہ یہی آپ کو اشرف المخلوقات اور آپ کے دادا آدم علیہ السلام کو مسجود ملائک بناتا ہے۔ تعلیم اس لیے ضروری ہے کہ اسی سے انسانوں اور جانوروں میں تفریق ہوتی ہے۔ تعلیم اس لیے ضروری ہے کہ آپ کے آخری نبی علیہ السلام کی نبوت کا مشن اقرا سے شروع ہوتا ہے، اور ان سب سے بڑھ کے تعلیم اس لیے ضروری ہے کہ بحیثیت مسلمان یہ ہمارے لیے ایک دینی اور مذہبی فریضہ ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ ہمیں اس پہ بھی گفتگو کی ضرورت نہیں ہے کہ کون سی تعلیم ضروری ہے، کیونکہ علم دین کی فضیلت و اہمیت یا علم دنیا کی ضرورت یہ بھی آپ سب کے سامنے بالکل عیاں ہے اور واضح ہے۔ اب رہی بات یہ کہ ہم جس خطے سے آتے ہیں بر صغیر سے، خواہ وہ ہندوستان وہ نیپال ہو یا یہ کہ ہمارے پڑوسی ممالک جن کے سامعین یہاں پہ موجود ہیں بنگلہ دیش اور پاکستان ہو، مجھے لگتا ہے کہ اگر ہم بات کریں تعلیم کے فروغ کی ضرورت کے مسئلے میں تو ان تمام ممالک میں فروغ کو لے کر کے جو سدباب ہیں، جو مسائل ہیں، جو رکاوٹیں ہیں، وہ بالکل یکساں ہیں۔ میں خطیب تو نہیں ہوں، میں پیشے سے طبیب ہوں، لیکن میرے اپنے تجزیے کے حساب سے ان تمام ممالک میں بالخصوص مسلمانوں کے اندر تعلیم کے فروغ میں سدباب جو چیزیں ہیں وہ مشترکہ طور پہ تین فیکٹرز ہیں، تین محرکات ہیں۔ نمبر ایک کہ اگر ہم اپنے ممالک میں دوسری قوموں کو، دوسری ملتوں کو دیکھیں تو ان کے مقابلے میں ہماری ترجیحات تعلیم کے تعلق سے کم ہیں، اور اس لیے ہم مسلمانوں میں دوسری قوموں، ہمارے اپنے جو ہے مواطنین کے مقابلے ہمارے یہاں شرح خواندگی کا تناسب دوسروں کے مقابلے کافی کم ہے۔ دوسرے یہ کہ اگر ہمارے یہاں اندراج تعلیم کے سلسلے میں ہو بھی جائے تو ہمارے یہاں تعلیم کو درمیان میں چھوڑ دینے کا جو تناسب ہے وہ بھی بہت زیادہ ہے۔ اتنا زیادہ ہے کہ ہم اعلیٰ تعلیم تک پہنچتے پہنچتے 5% سے بھی کم ہندوستان میں ہو جاتے ہیں۔ اور تیسرا جو سب سے بڑا محرک ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں بچے اور بچیوں کی، خاص طور سے بچیوں کی تعلیم کو لے کر کے ہم مسلمانوں میں بہت سارے تحفظات، خدشات اور ساتھ ہی تعصبات بھی موجود ہیں۔ میں کوشش کروں گا کہ بہت اختصار کے ساتھ ان تینوں پہ آپ کو کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھوں۔ عمری بھائی میرا 8 منٹ ہو جائے گا تو آپ نشاندہی کر دیجیے گا تاکہ میں سمیٹ سکوں۔ نمبر 1، اندراج یا انرولمنٹ کی کمی۔ اگر آپ ہندوستان میں دیکھیں تو ہندوستان میں اس وقت یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ اجمالی شرح خواندگی تقریباً 84% ہے۔ آپ کو سن کے افسوس ہوگا، اور مجھے لگتا ہے کہ یہی احوال ہمارے باقی پڑوسی ممالک میں بھی ہیں۔ ہم مسلمانوں کی شرح خواندگی صرف اور صرف 65% ہے، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم مسلمانوں کے یہاں تعلیم کے لیے اندراج ہماری ترجیحات کا بنیادی حصہ ہی نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اس کے لیے وسائل ذمہ دار ہیں یا صرف مالی جو ہے عدم دستیابی اس کا سبب ہے، کیونکہ اگر مالی عدم دستیابی اس کا سبب ہوتی
تو مسلمانوں کے غریب طبقوں کے اندر اور امیر طبقوں کے اندر تعلیم کی اور شرح خواندگی میں فرق ہوتا. ایسا نہیں ہے. اب ضروری ہے کہ اس کے لیے دو سطحوں پہ کام کیا جائے. نمبر ایک اجتماعی صورت میں، جس کے لیے ہمارے بہت ساری تنظیمیں، بہت سارے احباب انفرادی طور پہ جامعات، اسکولوں کی شکل میں کام کر رہے ہیں. ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم ان کا ہر ممکن تعاون کریں، ساتھ دیں. لیکن جو سب سے اہم چیز ہے کہ اگر آپ کو تعلیم کو فروغ دینا ہے تو انفرادی سطح پہ اپنے بچوں کا مدارس میں، اسکولوں میں، جامعات میں، کالجز میں آپ کو اندراج کروانا ہوگا. اور اس کے لیے آپ کو اپنی ترجیحات بدلنی ہوں گی. آپ کو طے کرنا ہوگا کہ ہم ایک وقت کھائیں گے لیکن اپنے بچوں کو تعلیم دیں گے. ہم کم میں رہیں گے لیکن اپنے بچوں کو شکشا دیں گے. اور اس کے لیے ترجیحات کے تعین کے ساتھ ساتھ بلا شبہ ہمارے پاس بہت سارے خاندانوں میں، بہت ساری جگہوں پہ مالی وسائل بھی بہت بڑا محرک ہے اس کی عدم دستیابی. میں اس حوالے سے ایک پریکٹیکل چیز آپ کو دیکھے جانے کی کوشش کروں گا، جو خود میں نے اپنے گھر میں جو ہے جس کی آزمائش کی ہے کہ آپ اجتماعی شکل پہ نہ جائیں. آپ انفرادی طور پہ صرف یہ طے کر لیں کہ آپ کے اپنے بھائی بہنوں، والدین یا بہت قریبی رشتوں کا جو خاندان ہے چند افراد پر مشتمل، آپ اس میں یہ بات طے کر لیں کہ ہم آپس میں لڑیں گے، اختلاف کریں گے، ایک دوسرے کا سر پھوڑیں گے، ایک دوسرے سے بات نہیں کریں گے، ایک دوسرے کے یہاں ممکن ہے ہم کھائیں گے بھی نہیں بہت سارے مواقع پہ، لیکن ہمارے یہاں ایک کامن منیمم پروگرام ہوگا کہ ہم میں سے کسی کا بچہ وسائل کی کمی کی وجہ سے اسکول میں جانے سے رہ نہیں پائے گا. اور یہ عملاً کیا جا سکتا ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ میرے گھر میں تقریباً 65 افراد پر مشتمل 9 بھائی بہنوں کا ایک خاندان ہے، اور جس میں تقریباً 2.5 سے پونے 3 درجن بچے ایسے ہیں کہ جنہوں نے یا تو تعلیم ابھی مکمل کی ہے اور یا کہ تعلیمی مراحل میں ہیں. لیکن الحمدللہ چاہے دینی تعلیم ہو یا دنیاوی تعلیم ہو، ہمارے یہاں کوئی بچہ کم از کم گریجویٹ سے کم پہ نہیں ہے. اور اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ ہم اختلاف کرتے ہیں لیکن ایک دوسرے کے لیے وسائل کے معاملے میں کھڑے رہتے ہیں. دوسرا جو سب سے اہم نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں ڈراپ آؤٹ ریٹ بہت زیادہ ہے. جیسا کہ میں نے اشارہ کیا کہ ہمارے یہاں بچے اندراج اگر ہم کروا بھی دیں، اسکولوں میں رجسٹریشن انرولمنٹ کروا بھی دیں، تو 9ویں سے اور 12ویں کے بیچ میں ہمارے بچے سب سے زیادہ دوسری اقوام، دوسری ملتوں کی بنسبت سب سے زیادہ اسکول چھوڑ دیتے ہیں. اور اس میں بھی 2-3 چھوٹے چھوٹے فیکٹرز ہیں. نمبر 1 جو سب سے بنیادی فیکٹر ہے وہ یہ کہ اس عمر میں طبی طور پہ، سائنسی طور پہ بچوں کے اندر بہت ساری تبدیلیاں ہوتی ہیں، اور ان تبدیلیوں کے چلتے ان کا مزاج مستحکم نہیں ہوتا، بے روی کے شکار ہو جاتے ہیں. دوسری جو اہم چیز یہ ہے کہ ہمارے یہاں تعلیم کا یا یہ کہ والدین کو ان بچوں کو ہینڈل کرنے کا طریقہ درست نہیں ہوتا ہے، اور اس کے چلتے وہ بچے وہاں پہ ڈراپ کر دیتے ہیں. اور تیسری چیز مالی وسائل کی عدم دستیابی بھی ہو سکتی ہے، جس کا ذکر آ چکا. یہ چونکہ بہت ہی نازک عمر ہوتی ہے، اس میں بچوں کو ہینڈل کرنا ہم والدین کی بہت بڑی ذمہ داری ہے. اور اس پہ باقاعدہ کیسے ہینڈل کیا جائے، اس کے طبی اور دینی کیا جو ہے طریقہ کار ہیں، اس پہ باقاعدہ اس پہ گفتگو اور سیمینارز ہونے چاہیے. تیسری جو چیز میں نے بتائی کہ ہمارے یہاں تعلیم کو لے کر بچیوں کے معاملے میں تعصبات بھی ہیں، خدشات ہیں، تحفظات ہیں. ہم اپنی بچیوں کو چاہے وہ دینی تعلیم ہو، دنیاوی تعلیم ہو، بہت سارے تحفظات اور خدشات کے چلتے ماحول خراب ہے، بے روی ہے، معاشرہ ٹھیک نہیں ہے، اس لیے ہم بچیوں کو اعلیٰ تعلیم نہیں دیں گے، اس کی وجہ سے ہم تعلیم نہیں دیتے ہیں. اب وجوہات اور خدشات جو بھی ہوں، اگر آپ یہ تصور کر رہے ہیں کہ ایک ان پڑھ یا کم پڑھی لکھی ماں سے آپ ایک اچھے معاشرے کی امید رکھ رہے ہیں، تو یہ بالکل ہی سراب ہے، بالکل ہی غلط چیز ہے. جس طرح سے اگر ماحولیاتی آلودگی ہو تو آپ وہاں پہ سانس لینا تو نہیں چھوڑ دیتے ہیں. آپ کی ذمہ داری ہے کہ یا تو جو ہے ایٹماسفیئرک پولوشن جو ہے اس کو آپ کسی طور پہ کم کریں، اور اگر آپ کم نہیں کر سکتے ہیں تو اپنی صحت کے لیے حفظ تقدم کریں. اسی طرح سے آپ کی اور ہماری ذمہ داری ہے کہ بچیوں کے حوالے سے ہمیں یہ کرنا ہوگا کہ اگر ہم معاشرے کو درست نہیں کر سکتے ہیں تو ان کی گھریلو تربیت اتنی مضبوط اور مستحکم بنائیں
کہ معاشرے کی بے رحمی کا ان کے اوپر کوئی اثر نہ ہو. ہمیں اگر تعلیم کو فروغ دینا ہے تو ان 3 چیزوں پہ بہت ہی تیز رفتاری کے ساتھ کام کرنا ہوگا. نمبر 1 کہ ہم اپنے بچوں کا اندراج زیادہ سے زیادہ اسکولوں میں کروائیں، ڈراپ آؤٹ کو ان کے منیمائز کریں، بچیوں کی تعلیم میں تعصب نہیں ہو بلکہ بچوں سے زیادہ ترجیحی بنیادوں پر رکھیں. اور ہمیں روایتی طور پہ نہیں چلنا ہوگا، ہمیں اپنی رفتار تیز کرنی ہوگی. ورنہ میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارا جو ہے تناسب دوسروں کے مقابلے میں کافی کم ہے، تو روایتوں کی صفیں توڑ کر بڑھیں، ورنہ جو تم سے آگے ہیں وہ راستہ نہیں دیں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ ڈاکٹر صاحب، بہت آپ نے جزاکم اللہ خیر، بڑی مفید بات